السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير یا فتاح یا فتاح۔ انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ اور ہم سٹارٹ کریں گے آج آیت نمبر 27 سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور پڑھی ان پر خبر دو بیٹوں کے آدم کے ساتھ آدم کے حق کی، جب ان دونوں نے قربانی تو قبول کر لی گئی دونوں میں سے ایک کی اور نہیں قبول کی گئی اس میں سے دوسرے کی۔ تو پہلے نے کہا کہ البتہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، کہا بے شک قبول کرتا ہے اللہ متقی لوگوں سے۔ پہلے کی جو شریعت تھی اس میں جب قربانی کی جاتی تھی یا جب قربانی کرتے تھے تو اس کا انڈیکیشن کی قربانی کیسے قبول ہوتی تھی، آگ اس کو آ کے کھا جاتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل جو تھے انہوں نے قربانی دی اور ایک بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو جو پہلا بھائی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اسے اس بات پہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ کہ اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو اس میں پھر آگے آیت میں آئے گا کہ جو اس کا بھائی ہے اس کو جواب دے گا کہ تو بھلے مجھے قتل کر دے لیکن میں تمہاری طرف کوئی بھی پیش روی نہیں کروں گا۔ تو اس میں مفسرین کا کہنا ہے کہ جو قتل مطلب آپس میں ایسا کوئی ارادہ بن جائے جس میں ایک مقتول ہوتا ہے، ایک قتل کرنے والا ہوتا ہے، ایک قاتل ہوتا ہے اور ایک مقتول ہوتا ہے، تو قاتل جب اس ارادے سے آئے کہ وہ سامنے والے کا قتل کرے گا تو اس کے اوپر تو گناہ ہے، لیکن اگر جو مقتول ہے وہ بھی اگر اسی ارادے سے آئے تو اس پہ بھی اتنا ہی گناہ آ جائے گا۔ واللہ عالم، یہ سب جو ہم پڑھتے ہیں اس کے حساب سے ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ان کی جو ہے قربانی قبول نہیں ہوئی، اور یہ ارض زمین پر یہ پہلا قتل تھا، پہلی دفعہ کسی انسان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس لیے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے دفنایا جائے گا، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ آگے اس کا ہم پڑھتے ہیں۔ البتہ اگر بڑھایا تو نے میری طرف ہاتھ اپنا تاکہ تو قتل کر دے مجھے، میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں قتل کر دوں تجھے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے برا ہے تمام جہان۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو پلٹے ساتھ میرے گناہ اور اپنے گناہ کے، پھر تو ہو جائے ساتھیوں میں سے آ کے، اور یہ بدلہ ہے ظالم۔ تو یہاں بھی بات کی گئی ہے کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو پلٹے میرے ساتھ میرے گناہ اور اپنے گناہ کے، یعنی کہ میں کوئی تمہارے سامنے ریزنٹمنٹ نہیں کر رہا، تو ہم دونوں کا گناہ جو ہے وہ تیرے سر پر آئے۔ تو آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، تو اس نے قتل کر دیا اسے، پس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک گواہ، وہ کھود دیتا تھا زمین میں تاکہ وہ دکھائے اسے کس طرح وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی، تو اس نے کہا ہائے افسوس مجھ پر، کیا عاجز ہوا میں کہ میں بھی ہو جاؤں اس کوے کی مانند کہ میں چھپا دوں لاش اپنے بھائی کی، تو ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے۔ ظاہر بات ہے ان کو غصہ آیا تھا، غصے میں انہوں نے یہ کام کیا، غصے میں جب بھی انسان کو کام کرتا ہے تو غلط ہی کام کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس بات پہ وہ ریگریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بوجہ اس کے کہ لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ بے شک وہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے یا فساد کرنے کے لیے زمین میں، تو گویا کہ اس نے قتل کر دیا لوگوں کو سب کے سب۔ اس سے بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان کا قتل ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا، بلکہ پوری امت کا، پورے لوگوں کا، ایک جماعت کا قتل ہوتا ہے۔ اور جس نے زندگی بچائی اس کی، تو گویا اس نے زندہ کیا لوگوں کو سب کا سب۔ اور اسی طرح کسی کو ہم سیو کرتے ہیں، کسی کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک انسان کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، وہ تمام امت کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ اور البتہ تحقیق آئے اس کے پاس رسول ہمارے ساتھ واضح نشانیوں کے، پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے تھے۔ بے شک بدلہ ان کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے مخالف سمت سے، یا وہ نکال دیے جائیں زمین میں سے، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مطلب کہ اگر آپ ایک ارادہ انسان کر چکا ہے کہ وہ نہیں مانے گا اور وہ اسی میں دوڑ دھوپ کرے گا، تو پھر اس کے لیے آپ کچھ بھی کر دیں وہ نہیں مانے گا۔
سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کریں، جو توبہ کر لے اسے ریئلائزیشن ہو جائے، توبہ کریں اس سے قبل کہ تم قادر ہو جاؤ ان پر، تو جان لو بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، اس کا مطلب ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تو جب آپ اس طرح کی کوئی آیت پڑھیں تو اس میں اپنے اوپر ضرور سوچا کریں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس میں ہے نا تمہاری بات ہے۔ جتنے لوگ یہاں پہ ہم بیٹھے سن رہے ہیں اس میں ہماری بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقو، ڈرو اللہ سے، وابتغوا، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وسیلے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ذریعے کی ہمارے یہاں بات ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں اس ورڈ وسیلہ کو بہت ایک ڈفرینٹ معنی میں لیا گیا ہے۔ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی زندہ نیک شخص سے دعا کروا سکتا ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آئی تھنک میں نام اگر مجھے یاد نہیں ہے، ابن عباس تھے یا کوئی تھے، ان سے دعا کروائی گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک طویل حدیث میں ہمیں قصہ ملتا ہے تین شخص کا جو کہ غار میں بند ہو گئے تھے اور وہاں سے وہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے اپنے نیک جو اپنی گڈ ڈیڈس تھے، جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے، انہوں نے اس کو وسیلہ بنایا تھا، اور اس سے پھر وہ غار کا جو پورشن تھا، وہ دروازہ تھا، وہ جو راک تھا وہ ہٹنا شروع ہو گیا تھا۔ تو وسیلہ جو ہے ہم کسی مزار والے کو نہیں بنائیں گے، کسی مردہ کو نہیں بنائیں گے، بلکہ کسی وسیلہ کسی زندہ شخص سے ہم کروا سکتے ہیں، اور جو دوسری اور جو چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہیں وہ وسیلے کے اندر نہیں ہوتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ، اور وجاہدوا، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کے دو راستے یہاں پہ بتا دیے۔ ذریعہ اللہ کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے، ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہونا چاہیے، اور جہاد، جہاد کے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جہاد یجہد مجاہد، اس میں یہ ہوتا ہے جہاد کہ جو ٹاپ لیول ہے وہ ڈیفینیٹلی قتال ہے، لیکن ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کرائٹیریا پہ کھڑا ہو کر جہاد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ سے لڑ رہا ہے۔ ہمارا نفس کا جو جہاد ہے، سب سے پہلا جہاد جو ہمارے اوپر آتا ہے، تو ہم ہر کوئی ہم میں سے اس چیز پر محنت کر رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، اگر بے شک ان کے لیے ہو جو کو زمین میں ہے تمام کا تمام، ومثلہ، اور اس کے مانند، اور اس بالکل ڈبل ہو جائے اس سے بھی، ساتھ اس کے کہ وہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور زمین میں ان کے پاس سب کچھ آ جائے، اور اس کے تمام ڈبل بھی اس کے ساتھ آ جائے، کہ وہ فدیہ دے دیں ساتھ اس کے، اور وہ عذاب سے بچا لیے جائیں یوم القیامہ، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے کچھ بھی، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دو، تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ غریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا کہ وہ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہے ہیں۔ اور جب آخرت میں جب وہ آخرت دیکھ لیں گے تو وہ ان کے پاس جتنا بھی کچھ دنیا میں ہوگا، اگر وہ کہیں گے تم سب کچھ لے لو، توبہ قبول کر لو، یہ فدیہ لے لو، تو ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے، بلکہ وہ نہیں نکلنے والے اس میں سے، اور ان کے لیے عذاب قائم رہنے والا ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله۔ والسارق، اور چور مرد، اور عربی میں آتا ہے گولتا، آتا ہے مربوطہ، جب آخر میں آتی ہے تو وہ عورت کے لیے ہوتا ہے، تو چور مرد اور چور عورت، پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، ایدیہما تسنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں کے ہاتھ، بدلہ ہے باوجہ اس کے جو ان دونوں نے کمایا، نکالن، عبرت، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ہمارا جو دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارے لیے دین نافذ کیا ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ ایک چیز کی حد کو نافذ کر دیں، اس کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک لائن بنا دیں، ایک ہم بارڈر بنا دیں، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی، ایک ہم اگزامپل پیش کر دیں، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی وہ غلط کام کرے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس پہ حد نافذ کر دیں۔ یہ بیسکلی سزاؤں کی بات ہے، ایک حد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ حد ہے جو کہ نافذ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ اس پہ نافذ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ سزا جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری کورٹ دیتی ہے، یا جس ملک میں ہم رہتے ہیں، نہیں سوری، پہلی جو ہوتی ہے وہ حد ہوتی ہے، اس کے بعد قصاص کی بھی بات آتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی کسی کا خون ہو گیا ہے تو خون بہا ہو گیا، قصاص ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے تعزیرات، اسلامی مملکت ہے، اور اس میں جو اسلامی کورٹ جو فیصلے کرے گی اس کے حساب سے جو ہے وہ سزا نافذ ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ تم کر دو گے تو یہ جو ہے باز آ جائے گی۔
واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ فمن تابا، تو جو کوئی توبہ کر لے بعد اپنے ظلم کے، وہ اصلاح اور اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ مہربان ہے اور بے شک وہ غفور و رحیم ہے۔ کیا نہیں آپ نے جانا، بے شک اللہ ہی ہے، اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں۔ ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہوتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ جب وہ مکہ میں تھے تو ان کے پاس صرف ایک مشرکین مکہ تھے جو کہ اللہ کے رسول کو تنگ کرتے تھے، اذیت دیتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ان کے پاس بہت سارے محاذ بن گئے۔ مدینہ میں رہنے والے منحوس تھے، مدینہ میں رہنے والے جو مکہ تھے مشرکین تھے، اور اس کے علاوہ جو مکے والے لوگ تھے وہ ان کو تنگ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو جاتے تھے۔ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، بھی افواہم، اپنے منہوں سے، حالانکہ وہ نہیں ایمان لائے اپنے دلوں سے۔ ان میں سے جو یہودی بن گئے، جو یہودی ہیں سماعون، وہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے۔ لم نہیں وہ آتے آپ کے پاس، وہ نہیں آتے آپ کے پاس کہ وہ بدل دیتے ہیں الفاظ کو من بعدی بات اس کی جگہ سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور بہت سی ساری ایسی چیزیں ان کے پاس لے کے آتے تھے اور وہ چیزوں کو بدل دیتے تھے، ایون دو کہ وہ فیصلے کرانے بھی آتے تھے اور وہ فیصلوں کو بھی بدل دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر دیے جاؤ تم یہ، اگر دیے جاؤ تم یہ تو لے لو اسے، اور اگر نہ تم دے جاؤ اسے تو بس بچو۔ مطلب وہ اپنا پسند کا کام کروانا چاہتے تھے، اور وہ جو ارادہ کر لے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور اگر ارادہ کر لے اللہ فتنتہ، اس کی آزمائش کا، تو ہرگز نہیں تملکا، آپ مالک ہو سکتے اس کے لیے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کسی چیز کا۔ یہی لوگ ہیں وہ لوگ نہیں چاہا اللہ نے ان سے کہ وہ پاک ہو جائے۔ دیکھیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹائم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹائم دے رہا ہے، ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمیں چن رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ جو لوگ ہم کہتے ہیں ہدایت پہ نہیں آتے، یا انہی پیچھے جو یہود کی بات ہو رہی ہے وہ یہ، اس میں اللہ تعالیٰ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ تو آج جب ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر دا چوزن ون، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس تم شروعات کر دو، اللہ تعالیٰ اس کو اختتام تک لے کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، تم سن لو، ایک دفعہ سن لو، ایک دفعہ آپ اس چیز کو پڑھ لو، سمجھ لو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزوں کو خود ہی آسان کر دے گا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کا، اور زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو جو منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو فیصلہ کیجئے درمیان ان کے، آپ کی مرضی ہے، آپ ان کی بات سننا چاہیں تو سنیں، یا آپ اعراض کر لیجئے ان سے۔ اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو ہرگز نہیں وہ کچھ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کسی چیز کا۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں گے تو فیصلہ کیجئے درمیان ان کے بالقسط، ساتھ انصاف کے۔ آپ دیکھیے اتنا ایمفسس، اگر آپ عربک کو بھی دیکھیں تو اس میں دیکھیں بالقسط، یہاں پہ رکنے کا کہا گیا ہے، یہاں پہ تو آتا ہے، تو جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ رکتے ہیں تو جماؤ کے ساتھ، قلقلہ کے ساتھ رکتے ہیں۔ تو دیکھیں جب آپ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں تو کتنا ایمفسائز ہے، اور اس کا مطلب بھی کتنا جامع ہے کہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور کس طرح وہ منصف بناتے ہیں آپ کو، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، وہ جانتے ہیں یہ سب، جس میں حکم ہے اللہ کا، پھر وہ منہ موڑ جاتے ہیں اس کے بعد، اور نہیں وہ لوگ ایمان لانے والے۔ وہ صرف ایک جو ہے ہیلے بہانے کرتے ہیں، چیزیں ان کے پاس ساری ہیں، وہ صرف ایک ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز ان کو موقع مل جائے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہ ھدی و نور، بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ یحکم بہا، فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے النبیون، نبی، الذین، اور وہ جو اسلام لائے تھے، ان کے لیے جو یہودی بن گئے، اور ربانیون، رب والے، اور احبار اور فقہا، بوجہ اس کے جو وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کا، اور تھے وہ اس پر گواہ۔ تو نہ تم ڈرو لوگوں سے، اور تم ڈرو مجھ سے، اور نہ تم بدلو میری آیات کو قیمت تھوڑی پر، اور نہ فیصلہ کرے، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق، تو نازل کیا اللہ نے تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ تورات اللہ کی کتاب تھی، اس میں بھی ہدایت تھی، نور تھی،
لیکن لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے چند پیسوں کے عوض اس کو چینج کر دیا. ابھی بھی کہتے ہیں کہ تورات میں جو بالکل اللہ کے جو ورڈز ہیں, جو وہ ورڈ جو چینج نہیں ہوئے ہوئے, وہ ایسے ہی شائن کرتے ہیں. لیکن اب تو سب کچھ ڈسٹورٹڈ ہو گیا ہے, کوئی چیز ایسا بچا ہی نہیں ہے. تو اس میں بات آ گئی کہ ثمناً قلیلا, اپنے آپ کو آج کے دور سے ہم دیکھتے ہیں, آج کل نعوذ باللہ ہم بھی منہ سے ایسی الفاظ نکالتے ہیں, ایسے ہی نکالتے ہیں, کیسا فتویٰ چاہیے, جیسا پیسہ دو گے ویسا فتویٰ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور نہ تم لو بدلے میری آیات کی قیمت تھوڑی. ہم کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ کام کر بھی رہے ہیں, یا اگر ہم یہ بات سوچ بھی رہے ہیں, اگر ہم یہ بات مذاق میں بھی کہہ رہے ہیں, تو کتنی بڑی بات ہے جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور لکھ دیا ہم نے ان پر, اس میں بے شک جان کے بدلے جان, یہ قصاص کی بات ہے, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, اور ناک کے بدلے ناک, اور کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت, اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. تو جو کوئی صدقہ کر دے, معاف کر دے, تو اس کو تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے. اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے, تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اور بھیجا ہم نے ان کے آثار پر, ان کے پیچھے, عیسیٰ ابن مریم کو, اور دی ہم نے اس کو انجیل, عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے تھی, یعنی تورات تھی انجیل سے پہلے, اور دی ہم نے اس کو انجیل, اس میں تھی ہدایت اور نور, تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے تورات میں. تورات کے بعد انجیل میں انجیل بھیجی گئی تھی. تورات میں جو ہے احکامات تھے, انجیل میں احکامات نہیں تھے, شریعت, نیو شریعت نہیں تھی. تورات ہی کا وہ ایکسپلینیشن تھا. اور ہدایت اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے. اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس میں سے جو, اور نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے, یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. ہمیں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ کرے, اور جو نہیں کرتا یہ تو پھر کون ہے وہ فاسق ہے, وہ فجار ہے, وہ متقی ہے. بار بار یہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. اور نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب, اور حق تصدیق کرنے والی اس کی جو پہلے ہے آپ سے کتابوں میں سے, اور نگہبان ہے اس پر. تو بس فیصلہ کیجئے درمیان ان کے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے, اور نہ پیروی کریں اہواءہم, اپنی خواہشات کی, اس سے ہٹ کر جو آ گیا آپ کے پاس من الحق, حق میں سے. یہ براڈ ویژن ہے اس کا, ہم سب اپنے اوپر رکھیں. آج کی چیز اپنے اوپر رکھنے والی, نوٹ کرنے والی وہ کیا ہے کہ آپ پہلے ہم زندگی بھر ہم کیا کرتے ہیں, اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل جائے, وہ چیز ہمیں مل جائے, یہ ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا, اب میرا یہ کرائٹیریا ہے, اب جو ہے مجھے یہ کام کرنا ہے, اس کے بعد میں یہ کر لوں گا. زندگی بھر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, جب آپ کے پاس ایک حق آ گیا, جب آپ کے پاس ایک قرآن کی آیت آ گئی, اللہ تعالیٰ کا حکام آ گیا, اس کے بعد اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو پھر آپ جو ہے اپنی خواہشات میں ہی رہیں گے. ہر ایک کے لیے بنائے ہم نے تم میں سے ایک راستہ اور ایک طریقہ. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے بنایا تم میں سے ایک راستہ اور ایک طریقہ. اور اگر چاہتا اللہ, البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امت ایک ہی, اور لیکن اس لیے کہ وہ آزمائے تمہیں, کہ اس میں سے جو اس نے عطا کیا تم کو, مطلب اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایک سیپریٹ بھی بنا سکتا تھا, ایک امت بھی بنا سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ وہ آزمائے, کہ وہ دیکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دیا ہے اس میں وہ کون آگے نکل جاتے ہیں. اس میں آ گیا فاستبقوا الخیرات, کہ وہ آزمائے تمہیں اس میں سے جو اس نے دیا تمہیں, پس سبقت کرو, آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھو. کون ہے جو کہتا ہے کہ بس اب میں نے جو ہے آگے بڑھ جانا ہے, میں نے تو یہ کر لینا ہے, میں نے تو وہ کر لینا ہے. ہم لوگوں کی گاڑیاں دیکھے, ہم لوگوں کے گھر دیکھے, ہم لوگوں کے اسٹیٹس دیکھے, ہم لوگوں کے مال دیکھے, ہم کہتے ہیں ہمیں یہاں بڑھنا ہے. ہم میں سے وہ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ عمل کرتا ہے, وہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ آزمائے مجھے, کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے میں کیسے آگے بڑھتی ہوں نیکیوں میں. اس ٹائم, اس 24 گھنٹوں میں سے اس ٹائم کو میں کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف لگاتی ہوں, وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی اس کو میں کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف لگاتی ہوں. الی اللہ مرجعکم, اور آپ کو لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف سب کے سب. پھر وہ بتا دے گا تمہیں وہ جو کہ تم آپس میں اختلاف کرتے. اور یہ کہ فیصلہ کیجئے درمیان ان کے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے, اور نہ پیروی کیجئے خواہشات کی ان کی, اور محتاط رہیے ان سے کہ وہ فتنے میں ڈالے آپ کو بعض ان میں سے بعض جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیجئے بے شک چاہتا ہے اللہ کہ پہنچے انہیں مصیبت باوجہ ان کے گناہوں کے. اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہیں. تو کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں,
افحکم الجاہلیت یبغون، تو کہ پڑھنے میں بھی اتنا سٹریس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں؟ اور کون زیادہ اچھا ہے، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، حکمن، فیصلہ کرنے میں، ان لوگوں سے جو یقین رکھتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، اور جو کوئی دوست بنائے گا تم میں سے بے شک وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے. دوستی نہیں رکھنی چاہیے، آپ کی دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے ان سے. پھر آپ دیکھیں گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے گی ہمیں کوئی مصیبت. دائرہ مطلب زمانے کی مصیبت. تو امید ہے اللہ کہ وہ لے آئے فتح یا کوئی حکم اپنی طرف سے، پھر وہ ہو جائیں اس پر جو وہ انہوں نے چھپایا اپنے نفسوں میں نادم ہو کر. وہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، کیا یہ ہیں وہ جنہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں کہ بے شک اللہ البتہ ساتھ ہمارے، بے شک وہ البتہ ساتھ تمہارے، ضائع ہو گئے اعمال ان کے، پس وہ ہو گئے خسارہ پانے والے. جو ایمان والے تھے وہ ہمیشہ ان کو کہتے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے کہ تم ہماری بات مانو، اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، وہ قسمیں بھی کھاتے تھے لیکن وہ نہیں مانتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ اینڈ ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو گئے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ، تو ان قریب لے آئے گا اللہ ایسے لوگ، وہ محبت کرے گا ان سے، اور وہ محبت کریں گے ان سے، بہت نرم ہوں گے مومنوں پر اور بہت سخت ہوں گے کافروں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پرابلم ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایوری تھنگ ہے. بار بار آیتیں آتی ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ان اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بار بار یہ چیزیں آتی ہیں. ضرورت تو ہمیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، وہ چیز تم نہیں کرو گے، تو کیا اللہ تعالیٰ دوسری چیزیں نہیں، دوسری قوم نہیں لا سکتا؟ جیسے پہلے لے کر آیا، جیسے پہلے بنی اسرائیل تھی، بنی اسرائیل نے نہیں مانا، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر نہیں کیا، تو بنی اسرائیل کو ختم کر دیا انہوں نے. کیا کیا پھر؟ بنی اسرائیل کی جگہ امت مسلمہ آ گئی. تو کیا اب کہہ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ وہ دوسری قوم نہیں لا سکتا؟ اب وہ کیا کرے گی؟ وہ مومنوں پہ نرم ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مومنوں پہ بہت سخت، ہمارے دل نرم ہی نہیں ہوتے. ہمارے دل سے، ہماری زبان سے نرمی نکلتی ہی نہیں. آج کی بات کرتے ہیں، آج کل کی بات کرتے ہیں. روزے ہیں، ابھی آپ باہر نکلیں گے، ہر کوئی ایک تیش کے عالم میں ہوگا. اس سے کیا عالم میں ہوگا؟ روزہ ہے، گرمی ہے، یا پھر کوئی سو رہا ہوگا، ہم روزے کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں. تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ ہم ایسے کریں؟ ہمیں نرم دل ہونا چاہیے، ہمیں سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. اور اس کے اپوزٹ ہم جو کافروں کے لیے، یا جب ہم کہیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ہمارے دل اندر سے کھلنے چاہیے. ہماری زبان سافٹ ہونی چاہیے، سافٹ اسپوکن ہونے چاہیے، ہم اچھی طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ اپنا معاملات رکھیں. لیکن اس کے اپوزٹ ہمارے دل کٹ جانے چاہیے جب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ ڈریں گے ملامت کرنے والوں. ہم کتنی چھوٹی سی بات پہ ڈر جاتے ہیں. میں اگر پردہ کروں گی میری فرینڈ مجھے یہ بولے گی، اگر میں سمپلسٹی کی طرف جاؤں گی مجھے یہ بولے گا. اللہ تعالیٰ کی اگر دین کے احکام کی میں پابندی کروں گی تو سب لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ ملا بن گیا، یہ ملانی بن گئی ہے. آج کل کا دین، اس سے 2 دن 4 دن ہوئے ہیں دین کو پڑھے ہوئے، وہ یہ سمجھتی ہے. اگر میں اپنے آپ کو زیادہ انویسٹ کروں گی اللہ کے لیے تو وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا. تو کیا ہے، وہ جو لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ چوز کرے گا، وہ ان سب میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا جسے وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے. یہ آپ سمجھیں، یہ چیز اپنے پاس آپ لکھ لیں کہ میرے اور آپ کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں. بیسکلی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اٹھا لے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. بے شک دوست تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ جو ایمان لے آئے، اور جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان سے جو ایمان لائے، تو بے شک گروہ اللہ کا وہی غالب آنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ ان کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل. آج شاید ہم بھی اس کرائٹیریا میں کھڑے ہو گئے کہ آج ہم نے اپنے دین کو ایک مذاق بنا لیا ہے. ہم جب غم میں ہوتے ہیں تھوڑے سے ریچولز ہم اپناتے ہیں، اور غم میں بھی ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو بھی ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہمیں کرنا کیا ہے. ہم اگر نیک بننے پہ جاتے ہیں تو اتنا نیک بن جاتے ہیں، اتنے نیک بن جاتے ہیں
کہ ہم اپنی نیکی سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. جب ہم نیک نہیں بنتے اور ہم بالکل الٹی روش پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی نا نیکی کرنے سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو ہم نے کیا بنایا ہے؟ ہم نے اس دین کا بلکہ اپنے آپ کا مذاق بنا لیا. ان میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور کافروں کو دوست اور ڈرو اللہ سے اگر تم ہو سچے. پھر سے میں اس کو ایک جواب میں پڑھ لیتی ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم بناؤ ان کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دن کو مذاق اور کھیل. ان میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور کافروں کو دوست بنایا انہوں نے اور ڈرو اللہ سے اگر تم ہو مومن. اور جب پکارتے ہو تم طرف نماز کی وہ بنا لیتے ہیں اسے مذاق اور کھیل. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اگر آپ نماز کے لیے کسی کو بلائیں تو وہ اس کو مذاق بنا لے. یہ باوجہ اس کے ایسے لوگوں کی جو عقل نہیں رکھتے. آج بھی ہم دیکھیں گے کسی کو اگر ہم کہ آ جاؤ نماز کے لیے چل نماز پڑھتے ہیں چل یہ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں. کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیتے ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ اے اہل کتاب نہیں تم بے رکھتے ہم سے مگر یہ کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا ہماری طرف اور جو کچھ کیا گیا. اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا. کہہ دیجئے اہل کتاب نہیں تم بے رکھتے ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا ہماری طرف اور جو کچھ نازل کیا اس سے پہلے. بے شک اکثر تمہارے فاسق ہیں. کیا ان کو کیا بیسکلی کیا ان کو ڈر کیا ہے یا ان کو بیر کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے. بس کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں بدتر اس سے بدلے کے اعتبار سے عند اللہ. کیا تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے پاس کیا برا ہے. وہ جو لعنت کی ہو اس پر اللہ نے اور وہ غضب ناک ہوا اس پر اور اس نے بنایا ان میں سے قردۃ بندر اور خنازیر و عبد الطاغوت اور جس نے بندگی کی طاغوت کی. بندگی کی طاغوت کی مطلب کہ اس نے نافرمانی کی وہ شیطان کا ساتھی بن گیا. یا جو ذکر ہے کہ جو بنا دیے خنزیر اور قردۃ خنزیر یہ بنی اسرائیل کی بات ہے کہ جب انہوں نے تجاوز کیا تھا ہفتے کے دن کا تب جو ہے وہ لوگ بندر اور خنازیر بنا دیے گئے تھے. اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا بن گئے بندے بن گئے تھے. وہ بندے بن گئے تھے عبد الطاغوت کے. طاغوت کیا ہے سرکشی نافرمانی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں. اولئک شر مکانہ اور یہی لوگ بدترین ہیں درجے میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. وَإِذَا اور جب جاءوکم اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے تھے ساتھ کفر کے اور وہ یقیناً وہ نکل گئے ساتھ اسی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے تو بیسکلی یہ اسی کی بات ہے جو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے تھے لیکن وہ ایمان انٹر ہوئے تھے کفر کے ساتھ. اس کو اگر میں تھوڑا سا الیبوریٹ کروں ہم ایمان تو لے آئے ہیں ہم اللہ کو اپنا رب مان تو لیا ہم نے اللہ کو اپنا رب لیکن ہمارا جو فیتھ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. ہماری فیتھ میں ایک ڈر ہے اور اس ڈر کی وجہ سے ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے جس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے اگر ہم فیتھ ڈریون ہو جائیں. تو اسی لیے وہ ایمان لے کر آئے کفر کے ساتھ اور ہم ایمان لے کر آئے ہیں ڈر کے ساتھ. ہمارا ڈر کیا ہے سوسائٹی دنیا لوگ فیملی بچے دولت پیسہ اسٹیٹس. ہمارا ایمان اس کے ساتھ ڈر گئی ہم اس ایمان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم حالانکہ تحقیق داخل ہوتے ساتھ کفر کے اور وہ یقیناً نکل گئے ساتھ اس کے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اسی سے ہم ایگزٹ بھی ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں. واللہ عالم اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس کے جو وہ چھپاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو ان میں سے یسارعون فی الاسم وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ میں اور وہ زیادتی کرتے ہیں والعدوان اور وہ زیادتی کرتے ہیں واکلہم السحت اور اپنے کھانے میں حرام کو وہ حرام کھاتے ہیں. البتہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. کیوں نہیں روکتے انہیں ربانی رب والے والاحبار اور علماء ان کے قول سے ان کے گناہ سے ان کے کھانے سے حرام کو. البتہ کتنا برا ہے جو وہ تھے جو وہ کرتے ہیں. مطلب کہ زیادہ تر جو کثیر ہیں وہ برائی کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز لکھا ہوا ہے ان کے لیے الاؤ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کر ہی رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ نصارہ میں کیا ہے پاپزم. اب تو نصارہ اہل کتاب جو ہیں وہ بیسکلی وہ پاپزم کو فالو کرتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ کنفیس کر دیتے ہیں ان کے لیے سارا گناہ ختم ہو جاتا ہے. تو سب کچھ ان کی اپنی من گڑت باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ اور کہا یہود نے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا. اعوذ باللہ ہم
اب ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اگر برائی کر رہے ہیں تو کوئی نیکی نہیں کر رہے، برائی کر رہے ہیں، نیکیوں کی طرف نہیں جا رہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کچھ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے۔ غلت ایدیہم، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، ولعنوا، لعنت کیے گئے باوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا کثیر تعداد کو ان میں سے جو کچھ نازل کیا اس آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں۔ مطلب وہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ رسی چھوڑ رہا ہے، اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ڈھیل، ان کی رسی جو ہے وہ بعد میں کھینچ لے گا۔ اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض یوم قیامت تک، ان کے دل میں یہ جو ٹیڑھ ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو نفرت ہے، وہ قیامت کے دن تک رہے گی، اللہ تعالیٰ نے وہ ڈال دی ہے۔ جب کبھی انہوں نے بھڑکائی آگ جنگ کے لیے، بجھا دیا اسے اللہ نے، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کی، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں۔ اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے، البتہ دور کر دیتے ہم ان سے ان کی برائیاں، اور البتہ ہم ضرور داخل کرتے ہیں ان کو جنت میں نعمتوں والی۔ اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو، اور جو نازل کیا ان کی طرف سے، ان کی رب کی طرف سے، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور نیچے سے اپنے پاؤں کے، ان میں سے ایک گروہ نیانا روی اختیار رکھتا تھا، اور بہت سے ان میں سے بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا، اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل اور جو نازل کیا گیا اس کی طرف، ان کے رب کی طرف جو نازل کیا گیا، اگر وہ چیز قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر جو ہے رحمت دیکھتے، لیکن اس میں سے جو ایک گروہ تھا اس نے یہ نہیں کیا، تو ان کے لیے بہت برا ہے جو انہوں نے عمل کیا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب سے۔ یہ جو لائن ہے یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ایک چین ہیں جو کہ رسول اور اس کے بعد جو امت ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے گئے، حدیث ہمارے پاس ہیں، قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اب لوگوں کو ہمیں بتانا ہمارا فرض ہے۔ جیسے اب رسول اللہ کوئی اور پیغمبر رسول تو نہیں آئے گا، تو ہمارا ہی کام ہے کہ نیک عمل کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور اگر نہ آپ نے ایسا کیا اور نہیں آپ نے پہنچایا پیغام اس کا، تو اللہ وہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جو کافر قوم ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، نہیں ہو تم کسی چیز پر یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، اور البتہ وہ ضرور زیادہ دے گا کثیر تعداد کو ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں، اور نہ آپ افسوس کیجیے گا اس قوم کو جو کافر ہے۔ مطلب بات کلیئر اینڈ کٹ ہے کہ اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں ہو، یو آر نتھنگ، یو آر زیرو، جب تک کہ تم نے قائم نہیں کی تورات۔ ایگزیکٹلی سیم ہمارے لیے، ہم بھی کچھ نہیں ہیں اگر ہم نافذ نہ کریں قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو ہم نافذ نہ کریں تو ہم بھی کچھ نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی وہی رسوائی ہے، ہمارے لیے بھی وہی سرکشی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہی ناراضگی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو صابی ہیں اور جو نصارہ ہیں، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے عمل کیے نیک، تو نہیں کوئی خوف ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ البتہ تحقیق لیا ہم نے پختہ ایک بنی اسرائیل سے بھیجا ہم نے ان کی طرف کئی رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو وہ نہیں چاہتا اس کا نفس، ایک فریق اس نے جھٹلایا اور ایک فریق نے قتل کر دیا۔ وہ حسیب، اور انہوں نے سمجھا کہ نہ ہوگا کوئی فتنہ، تو وہ اندھے ہو گئے اور وہ بہرے ہو گئے، پھر مہربان ہوا ان پر اللہ، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے اکثر ان میں سے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس پہ جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، جب انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کے لیے سب کچھ ختم کر دیا۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں میں لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان اللہ، بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ وقال، کہا مسیح نے، اے یا بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور جو رب ہے تمہارا، بے شک جو شرک کرے گا اس اللہ کے ساتھ، تو تحقیق حرام ٹھہرا دی اللہ نے اس پر جنت، اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ پہ اتنا بڑا جھوٹ کہتے ہیں، لیکن یہاں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہی تعلیمات دی جو تمام انبیاء نے دی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی، ان کے اوپر وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔
البتہ دیکھیے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تیسرا ہے تین کا، یہ ٹرینٹی کا عقیدے کی بات ہو رہی ہے. من الہ لا الہ الا هو واحد، کوئی الہ نہیں مگر ایک اللہ. اور اگر نہ وہ باز آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، البتہ ضرور پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب. کیا بھلا نہیں وہ توبہ کریں گے طرف اس اللہ کی طرف اور وہ بخشش مانگیں گے اس سے، واللہ اور اللہ جو ہے وہ غفور رحیم ہے. ہینڈ لائن یہ ہے آپ نے کچھ بھی کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے بعد توبہ کر لی شرک کے علاوہ، اگر آپ نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ غفور رحیم پائیں گے. نہیں اسے عیسیٰ مسیح ابن مریم مگر ایک رسول تھے کہ گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول، اور اس کی ماں وہ بہت سچی تھی. تھے وہ دونوں کھایا کرتے تھے کھانا. دیکھیے کس طرح ہم واضح کرتے ہیں آیات، ثم پھر دیکھیے کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجیے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بس اس کی جو نہیں ملکیت رکھتا تمہارے لیے کوئی نقصان کا اور نہ نفع کا، اور اللہ وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. اہل کتاب نہ تم غلو کرو اپنے دین میں. غلو مطلب حد سے تجاوز کرنا کسی بھی چیز میں بغیر حق کے ولا، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی. ایک قوم کی تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اس سے پہلے، تو اضلوا اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سو کو، اور وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے. غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں ایکسٹریم میں نکل، نیکی میں بھی برائی میں. لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے زبان پر علی اللسان زبان پر داؤد کی، جنہوں نے کفر کیا داؤد کا اور عیسیٰ ابن مریم کو. ذالک یہ بھی باوجہ اس کے جنہوں نے نافرمانی کی، اب وہ تھے وہ حد سے بڑے ہوئے. یا عتدون حد سے بڑے ہوئے، نافرمانی میں بھی حد سے جو تجاوز کرتا ہے سرکشی کر جاتا ہے اس کو ماننا ہی نہیں ہوتا. تھے وہ نہ وہ روکتے تھے ایک دوسرے کو کسی برائی سے، وہ کرتے تھے جسے، البتہ کتنا برا ہے وہ جو کرتے تھے. حد سے بڑے ہوئے کیوں کہا کہ وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی برائی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی جو ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو روکنا ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو ان میں سے وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا، البتہ کتنا برا ہے جو وہ آگے بھیجا اس کے لیے ان کے نفسوں نے. یہ کہ ناراض ہوا اللہ ان پر اور ان کے لیے عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے. اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے اللہ پر نبی پر جو کچھ نازل کیا ان کی طرف، نہ وہ بناتے ایسے دوست، لیکن بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں. البتہ آپ ضرور پائیں گے سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے دشمنی میں ان لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان لائے یہود کو اور جنہوں نے شرک کیا. البتہ وہ ضرور پائیں گے سب سے قریب ان میں محبت میں، مطلب سب سے زیادہ جو آپ ان کے اندر سختی پائیں گے وہ آپ کافروں کو پائیں گے، اور سب سے زیادہ جن کے اندر جو مودہ ہوگی وہ ایمان لانے والے ہوں گے. جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارا ہیں، یہ باوجہ اس کے ان میں سے علماء ہیں اور راہب ہیں اور بے شک وہ نہیں تکبر کرتے. نصارا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصارا کا مطلب بے شک اگر دیکھا جائے نصارا کا مطلب تو مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے. اوکے سورۃ المائدہ ایک منٹ. سوری 7 پارا اوپن کرنا تھا. آپ لوگ اپنی ویڈیو بند کر دیں بیکاز یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو پھر یہ
آپ کی ویڈیو جاتی جائے گی. چلیں جی 7واں پارہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا سمعوا. اچھا ہمارا جو ڈفرینس ہم نے ڈویژن کیا ہوا ہے پاروں کا نام کا اس میں بھی دیکھیں واذا سمعوا سمعوا اور جب وہ سنتے ہیں سماعت سننے کو کہتے ہیں. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم. اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا الرسول کی طرف آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے اس وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا حق کو اور وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ایمان لائے ہم بس تو لکھ دے ہمیں شہادت دینے والوں سے. حق کی جو بات ہوتی ہے وہ جا کے فوراً دل پر لگتی ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ الگ قرآن سنیں اور آپ حق کی بات سنیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں. اور کیا ہے ہمیں کہ نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور اس پر جو آیا ہمارے پاس حق میں سے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب نیک قوموں میں سے. فَأَصَابَهُمْ تو بس بدلے میں دیا انہوں نے بس بدلے میں دیا انہیں اللہ نے اس کو جو انہوں نے کہا باغات میں بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں ہمیشہ وہ رہیں گے اس میں اور یہ جزا ہے اور یہ جزا ہے احسان کرنے والوں کی. اور جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا آیات کو ہماری تو یہی لوگ ہیں جہنم والے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کی اللہ نے تم پر اور نہ تم حد سے تجاوز کرو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. ٹھیک ہے ہمیں حد سے نہیں بڑھنا کسی چیز میں بھی حد سے نہیں بڑھنا نہ ہمیں متقی ہونے میں حد سے گزرنا ہے نہ ہمیں جو ہے اپنی گناہوں میں حد سے بڑھنا ہے. متقی ہونے میں حد سے گزرنے کا کیا ہے وہ ایک قصہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں دن رات پورے دن روزے سے رہوں رات جو ہے وہ عبادت کرتا رہوں گا اور صبح میں روزے سے رہوں گا میں سوؤں گا بھی نہیں. پھر وہ جا کے جب پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کرنے کہا نہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں میں عبادت بھی کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں روزے نہیں بھی رکھتا تو ہمیں میانہ روی کے ساتھ رہنا ہے. اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ اور ڈرو اللہ سے اور تم اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو. نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ باللغوی لفظ پر تمہاری قسموں میں سے اور لیکن مواخذہ کرتا ہے تمہارا ان پر جو مضبوط باندھے تم نے قسمیں. اگر آپ نے رینڈملی کوئی بات کر دی اس پہ تو آپ کو کوئی مواخذہ نہیں ہے آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے لیکن آپ اگر بہت سنسیئرٹی سے آپ کچھ کر رہے ہیں قسم کھا رہے ہیں تو پھر اس سے ہے. اور اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا جیسا کہ کھاتا ہے انسان اور جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو یا کپڑا پہنانا انہیں یا آزاد کرنا ایک گردن کا پس جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھنا 3 دنوں کے. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم شکر کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بے شک شراب اور جوا اور انصاب بت اور ازلام اور فال ناپاک ہیں عمل میں سے شیطان کے بس تو بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. حرمت کی ساری باتیں آ گئی ہیں کیا چیز ہم پر حرام ہے. شراب جوا بت ازلام فال لاٹری ہو گیا آپ کے پام ہینڈس کو دیکھنا قسمت کے حال کرنا ہاروسکوپ وغیرہ یہ سارا سب کچھ اسی کے اندر آتا ہے. بے شک انما بے شک چاہتا ہے شیطان کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دوست دشمنی فی الخمری باوجہ شراب کے والمیسرہ اور جوئے کے اور وہ روک دے تمہیں ذکر سے اللہ کے اور نماز سے. جب آپ انسان بہکا ہوا ہوگا شراب میں کیا ہوگا اس کے اوپر اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی تو وہ کیا کرے گا اس کو وہ نماز سے بھی رک جائے گا. فحل تو کیا تم باز آنے والے ہو. واطیع اللہ واطیع الرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی واحذروا اور ڈرو پھر اگر منہ موڑ لیا تم نے تو جان لو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ ہے پہنچا دینا کھلم کھلا. لیسا نہیں ہے ان پر ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے جو عمل کیے نیک کوئی گناہ اس میں سے جو انہوں نے کھایا اذا ما جب انہوں نے تقویٰ کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک پھر انہوں نے تقویٰ کیا وہ ایمان لائے پھر انہوں نے تقویٰ کیا اور انہوں نے نیک عمل کیے واللہ اللہ
پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ ساتھ ایک چیز کے شکار میں سے پا لیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ ساتھ ایک چیز کے شکار میں پا لیں گے اسے ہاتھ تمہارے اور ماں حکم اور تمہارے تین، تاکہ جان لے اللہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ طور پہ۔ فمن یتعدی، تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو لیے اس کے لیے عذاب دردناک۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، نہ تم مارو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم مارو شکار کو جبکہ تم حالت حرام میں ہو، اور جس نے مارا تم میں سے تو جان بوجھ کر تو بدلہ ہے مان اس کے جو اس نے مارا، چوپایوں میں سے فیصلہ کریں گے اس کا دو عدل والے تم میں سے بطور قربانی۔ اگر آپ کے احرام کی حالت میں ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا دینا پڑتا ہے، میں ورڈ بھول رہی ہوں، کیا دینا پڑتا ہے، سوری میرے ذہن سے ورڈ نکل گیا، آپ کو اس کی پینلٹی میں آپ کو یہ دینا پڑتا ہے۔ پہنچے کعبے تک وہ قربانی یا کفارہ ہے کھانا کھلانا چند مسکینوں کا، یا برابر ہے اس کے کہ وہ روزے رکھنا تاکہ وہ چکھے وبال اپنے کام کا۔ درگزر کیا اللہ نے اسے جو گزر چکا، اور جو کوئی لوٹا دے تو انتقام لے گا اللہ اس سے، اور اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے شکار سمندر کا، کھانا اس کا فائدہ مند ہے تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے، حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک تم ہو حالت احرام میں۔ حالت احرام میں آپ خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، لیکن آپ سمندر کا سفر کر رہے ہیں تو اس میں آپ فش کو پکڑ سکتے ہیں، یا دم، جزاک اللہ خیر، دم دینا ہوتا ہے آپ کو۔ حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک تم ہو احرام میں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اور جو اس کی طرف ہے اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بنایا اللہ نے کعبہ کو گھر حرمت والا، قیام کا ذریعہ لوگوں کے لیے، اور ماہ حرام کو قربانی کو، وشہر الحرام والحدی، اور حرمت والے مہینے اور قربانی کو، والقلائد، اور پٹے کے جانور، ذالک یہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور کچھ زمین میں ہے، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ شدید ہے سزا دینے والے میں، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں اوپر رسول کے مگر سے پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور پاک، اور اگرچہ اگر اچھے لگے تم کو کثرت ناپاک کی تو پس ڈرو اللہ سے اے عقل والوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں عقل والوں کا ورڈ اتنے مزے سے یوز کیا گیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون برا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اسی کی طرف کھنچتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم سوال کرو گے انہا اس کے بارے میں کہ جس وقت نازل کیا جا رہا ہے قرآن، اور وہ ظاہر کر دی جائیں گے تم پر، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، درگزر کیا اللہ نے اس سے، واللہ اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ تحقیق سوال کیا تھا اس کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ان کا انکار کرنے والے۔ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، نہیں کوئی صاحبہ، نہیں کوئی وسیلہ، نہ کوئی ہاں، اور لیکن اور جنہوں نے کفر کیا وہ گھر لیتے ہیں اس پر اللہ پر جھوٹ، اور اکثر ان کے نہیں وہ عقل رکھتے۔ یہ بحیرہ، صاحبہ، سان، یہ سارے بتوں کے نام ہیں کیونکہ اہل کے جو مشرکین مکہ نے بنا کے رکھے تھے، اور ان کے بارے میں انہوں نے کافی ڈفرینٹ چیزوں کو بھی اپنے کلچر پر رکھا تھا۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں آؤ طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے اور طرف رسول کے، وہ کہتے ہیں کافی ہے ہمیں ما وجدنا علیہ آباءنا۔ آج کی پھر ایکٹنگ ہمارا جو ورس ہے وہ کیا ہے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں آتی ہیں یا کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں تو، اور اگر ہم چاہتے ہیں دوسروں کو بتانا تو یہ بات ہمارے اس پہ آتی ہے کہ یہ تم کون سی نئی بات لے آئے، ہمارے باپ دادا تو یہ نہیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کیا تو یہ نہیں تھا۔ تو یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہم سے پہلے کی جو قومیں آئیں ان کی بھی یہی بات تھی۔ کوئی بدعات ہوں، کوئی ایسی رسومات ہوں جو کہ منع ہے کرنا، اور اگر ہم اس کو کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو تو ہم نے یہی کرتے ہوئے پایا، ہم تو یہی کریں گے۔ اس کا آنسر قرآن ہی ہمیں سکھا رہا ہے، اولو کانا آباؤہم، بلکہ آپ لوگ اس کی عربی یاد کر لیں یا کوئی ایسی بات آ جائے تو، اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگر بھلا تمہارے آباء و اجداد نہیں کوئی علم رکھتے، کچھ بھی نہیں وہ علم رکھتے، تو کیا تم اور نہیں وہ ہدایت یافتہ ہوں گے؟ تو اگر ان کو کوئی علم نہیں تھا، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، تو تم بھی ایسے ہی رہو گے۔
یا ایھا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، لازم ہے تم میں بچانا اپنی جانوں کو، نہ نقصان دے گا تمہیں جو بھٹک گیا۔ جب ہدایت پا چکے تم تو تمہارا لوٹنا ہے اللہ کی طرف، سب کا سب تمہارا جو لوٹانا ہے وہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ بتا دے گا تمہیں وہ جو تم تھے کرتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت، گواہی، بینکم تمہارے درمیان، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو کوئی موت، اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی، تم میں سے کسی کے پاس موت آئی ہے، موت کے وقت وصیت کے دو لوگ موجود ہوں وصیت کے درمیان، ذوا عدل والے تم میں سے یا دو اور تمہارے علاوہ، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین پہ، پھر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت موت کی، تم روک لو ان دونوں کو، من بعد نماز کے، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ پر، اگر شک کرو تم کہ نہ ہم لیں گے ساتھ اس کی کوئی قیمت، اور اگر ہو وہ رشتے دار، اور نہ وہ ہم چھپائیں گے گواہی کو، اللہ بے شک ہم البتہ گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایک قصہ ہے ایسے پیچھے جس میں جو ہے انتقال ہو گیا، موت آ گئی، ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہے کہ اگر موت آ جاتی ہے اور آپ کے پاس کسی کو آپ نے گواہ بنانا ہے وصیت کا، اور اس میں وصیت کا کو گواہ بنانا ہے، اگر آپ کے پاس دو اپنے ہوں، رشتے دار ہوں، اور دو غیر ہو، آپ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جن کو گواہ بنایا گیا ہے ان کو تنگ بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان گواہوں کا کام ہے کہ جب تک یہ سارا معاملہ نہیں طے ہو جاتا تب تک وہ جا نہیں سکتے، ان کو وہاں پہ ٹھہرنا ہے اور اپنی شہادت کا جو ہے اپنی شہادت کے بارے میں ان کو بتانا ہے کہ جو ان کے پاس ہے۔ اور یہ ایک مشکل کام ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ڈر بھی ہوتا ہے انسان کو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ انسان کو کرنا ہے۔ اچھا، اس کا بیک یہ ہے کہ ایک شخص تھا، نام مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس کا ایک شخص تھا، وہ تجارت کے لیے گیا، اور اس کے ساتھ جو تھے وہ دو عیسائی بھی تھے۔ اس کی موت کا جب وقت آ گیا تو اس نے اپنا سامان جو ہے ان کے حوالے کیا کہ میرے وارثوں تک پہنچا دینا، اور اس نے کیا کہ سامان کے اندر اپنی ایک لسٹ رکھ دی، اور اس لسٹ کے اندر اسے سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ جو اس سامان کے اندر ہے۔ تو ان جو شخص کے حوالے کیا گیا تھا اس نے چاندی کا جو پیالہ تھا، چاندی کا پیالہ، اس میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، وہ نکال کر اس نے بیچ دیا، اور باقی سامان جو ہے وارثوں کے حوالے کر دیا۔ جب وارثوں نے وہ سامان کھولا تو اس میں سے وہ فہرست بھی نکل آئی جس میں وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب وارثوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو نہیں پتا، اور اس نے قسم بھی کھا لی کہ بھائی ہمیں نہیں پتا۔ پھر بعد میں کیا ہوا، پتا چلا کہ یہ جو چیز ہے ایک آئی گئی ہے اور اس کو بیچا گیا ہے۔ پھر وارثوں نے بھی پھر اس میں کیا ہوا کہ وہ جو شخص تھا جس نے سامان بیچا تھا اس نے بھی قسم کھائی کہ میں نے نہیں بیچا، اور وارثوں نے کہا کہ ہم بھی قسم کھا رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملی ہے اور ہمیں یہ چیز پتا چلی ہے کہ آپ نے وہاں پہ بیچ دیا ہے۔ تو دونوں کی قسمیں آمنے سامنے ہو گئی، اور پھر کیا ہوا، ثبوت مل گیا کہ وہ سچے تھے۔ پھر انہوں نے وارثوں کو 1000 درہم دیے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور بھی چیز یہاں پہ ہے ہمارے لیے، ایک دلیل ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ ہم تجارت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم سفر میں ہیں اور ایسے کوئی اگر ہمیں کوئی نہیں بندہ مل رہا کہ ہم اس کو گواہ بنا سکیں تو ہم دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ روایت میں نماز عصر کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں جو ہے نا نماز تک آپ روک لو، تو شک ہوا تھا تو روک لو اس کو۔ اور اہل کتاب کے نزدیک عصر کا جو وقت ہے وہ معتبر تھا، اور وہ اس میں وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ پھر انہوں نے اسی وقت وہاں پہ قسمیں کھائیں اور سب کچھ، لیکن اس میں ایک اور اس کا جتنا آپ اس کو الیبوریٹ کریں تو دیکھیں، ایک انسان جب کسی ایسے معاملے کے اندر آتا ہے اس کو پرابلمز آتی ہیں، لیکن پھر اس نے اس کو وہاں پہ ٹھہرنا ہے، اپنے اندر وہ سارے گٹس کو پیدا کرنا ہے کہ اب جب میں نے ایک چیز لے لی ہے تو میں نے اس کو پوری کرنی ہے۔ فَإِنْ أُسِرَ، پھر اگر اطلاع ہو جائے اس پر کہ بے شک دونوں وہ مستحق ہوئے گناہ کے، پس دونوں کھڑے ہو جائیں گے ان دونوں کی جگہ، ان لوگوں میں سے حق ثابت ہو گیا جن پر وہ قریب ترین پہ وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی،
البتہ گواہی ہماری زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور نہیں زیادتی کی جائے گی، بے شک اگر کسی نے زیادتی کی تو وہی ظالموں میں سے ہیں گے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لائیں دو گواہی اس کے اصل رخ پر، یا وہ ڈریں کہ رد کر دی جائے گی ان کی قسمیں۔ وقت اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اور سنو اللہ نہیں ہدایت دیتا جو فاسق ہے۔ اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ گمان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ صرف اور صرف سمجھے آپ کی زبان کا ورڈ ہے۔ اس لیے پہلے بھی آیا کہ اپنے عہدوں کے، اپنے وفا کا جو آپ کر رہے ہو اس کا تم پاس رکھو، اپنی بات کا پاس رکھو، تم سچ بولو، بار 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 یہی بات آ رہی ہے۔ تو بیسکلی اٹس آل اپون the thing that we are going to say۔ یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا احبتم، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، پھر وہ کہے گا کیا جواب دیے گئے تم؟ وہ کہیں گے نہیں کوئی علم ہمیں، بے شک تو ہی ہے خوب جاننے والا غیبوں کا۔ جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری نعمت کو تجھ پر اور تیری والدہ پر، جب تائید کی تھی میں نے تیری ساتھ روح القدس کے، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں، اور جب تعلیم دی تھی میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے مانند شکن کے پرندے کے میرے اذن سے، اور پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں تو پھر وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے، اور تو اچھا کر دیتا تھا پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو میرے اذن سے، اور جب تو نکالتا تھا مردے کو میرے اذن سے، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، جب لایا تو ان کے پاس واضح نشانیاں، اور تو کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے نہیں یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ ساری نوازا جتنے بھی ان کو دیے گئے تھے، جتنی بھی ساری ان کو نعمتیں دی گئی تھیں، ساری کچھ دیا گیا ان کو ریممبر کرایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ تم نے یہ کیا تھا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب وحی کی میں نے طرف حواریون کے، ان کے آمنو ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، انہوں نے کہا ایمان لائے ہم اور گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں۔ جب کہا حواری جو ہے عیسیٰ کے فالوورز کو کہتے ہیں، جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا استطاعت رکھتا ہے رب تیرا کہ وہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے؟ اس نے کہا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم مومن۔ قالوا، انہوں نے کہا نریدو ہم چاہتے ہیں ان کے ہم کھائیں اس سے اور مطمئن ہو جائیں دل ہمارے، اور ہم جان لیں کہ تحقیق سچ کہا تو نے ہم سے، اور ہم ہو جائیں گے اس پر گواہ۔ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ ربنا انزلنا علینا مائدہ، اے رب ہمارے اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے، تو ہو جائے گا ہمارے لیے عید، واسطے ہمارے پہلوؤں کے اور ہمارے پچھلوؤں کے، اور ایک یہ لو طرف سے، اور رزق ہمیں، اور اس تو طرف رکھ لو، بہترین رزق دینے والا ہے۔ ادھر رکھ لو اعلیٰ فرمایا اللہ نے احمد، بے شک میں منزلها نازل کرنے والا ہوں۔ ادھر رکھ لو پاگل ہو گیا اے رب ہمارے اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے، وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، واسطے ہمارے پہلوؤں کے اور ہمارے بچوں کی، اور ایک نشانی تیری طرف سے، اور رزق ہمیں، اور تو بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے۔ فیصلہ کرنے فرمایا لگے ہیں اللہ نے بے شک میں اس نازل طرح کرنے کے لفظ میں نے والا دوبارہ ہوں۔ نہ سنوں کبھی، پلیز آپ لوگ سمجھ میوٹ آئی؟ کر دیجیے، ابھی میں نے آپ کو میوٹ کیا، آپ نے پھر انمیوٹ کر دیا۔ فرمایا اللہ نے بے شک میں نازل کرنے والا ہوں تم پر جو کوئی کفر کرے گا بعد اس کے تم میں سے، تو بے شک میں عذاب دوں گا ایسا عذاب، اور نہیں میں عذاب دوں گا کسی ایک کو تمام جہان والوں سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ نے، اور جب فرمائے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم انتا، کیا تو نے کلتا کہا تھا لوگوں سے بنا لو مجھے میری ماں کو الہینی، دو الہ اللہ کے سوائے، مطلب ساری کلیئرٹی جب روزے محشر سامنے سب جمع ہوں گے سب سامنے کلیئر کٹ پوچھا جائے گا۔ کیا کہا تھا کہ تم کہ میں جو ہوں معبود ہوں؟ وہ کہیں گے پاک ہے تو نہیں ہے میرے لیے کہ میں کہوں ایسا کچھ جس کا نہیں مجھے کوئی حق۔ وہ کہیں گے میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، مجھے تو حق ہی نہیں تھا یہ کچھ کہنے۔ ان کنت قلتہ، اگر تھا میں کہتا میں اس کو، تو تحقیق تو جان لیتا اس کو، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا۔ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور نہیں میں جانتا جو تیرے نفس میں، بے شک تو ہی ہے خوب جاننے والا ہے وہ۔ نہیں کہا تھا میں نے نہیں مگر جو حکم دیا تو نے مجھے، جس کا کہ عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور جو رب ہے تمہارا،
اور تھا میں اس پر گواہ جب تک میں رہا ان میں، پھر جب فوت کر دیا تو نے مجھے، توفیتنی مطلب فوت کر دیا تو نے مجھے، تھا تو ہی نگران ان پر، وانتا اور تو اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہے۔ اگر تو عذاب دے انہیں تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ان تعذبہم، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر اور اگر تو بخش دے لہم ان کو تو فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی بہت زیادہ حکمت والا۔ کتنا پیار، کتنی انسیت ہے، کتنا اٹیچمنٹ والی فیلنگ آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کی بندے ہیں، اور اگر آپ بخش دیں تو پھر آپ کی تو کوالٹیز ہی ہے۔ فرمائے گا اللہ یہ دن ہے نفع دے گا، یہ دن نفع دے گا سچوں کو، سچوں کا یہ جو دن ہے، یہ جو ایک فرقان ابھی آ رہی ہے، سچوں کو نفع دے گا۔ ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں ہمیشہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے، اب راضی ہو گئے اس سے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کی جو ہمارا کرائٹیریا ہے، اصل جو ہماری کامیابی ہے، جو ہمیں مطلوب ہے، وہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا عنہم ان سے اللہ، اور وہ راضی ہو گیا اللہ سے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمانوں اور زمین میں، زمین کی اور جو کچھ اس میں ہے، اور وہ اوپر اس چیز کے قادر ہے۔ سورۃ الانعام، انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی، اس میں دیکھتے ہیں آگے ہمیں اس کے بارے میں کیا کچھ ملتا ہے۔ انعام جو ہے کون سی صورت ہے؟ ٹھیک ہے، مکی، یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ جو بھی مکی صورتیں ہیں اس میں جو ہے بیسکلی بات ہوتی ہے توحید کی، ونس آف اللہ کی بات ہوتی ہے، اور مر کے جی اٹھنے کی بات ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں کیونکہ اہل مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ واپس جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے۔ دوسری جو ہے یہاں پہ انعام کی جو بات ہو رہی ہے، یہاں پہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے کچھ عقائد تھے، ٹھیک ہے، تو اس عقائد کے بارے میں بھی یہاں پہ بات ہوگی۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذی کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور اس نے بنایا اندھیروں اور روشنی کو، پھر وہ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے تو وہ برابر قرار دیتے ہیں۔ هو الذی، اچھا وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر اس نے مقرر کی ایک مدت، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ایک مدت تک ہم یہاں ہیں، اور ایک مدت مقرر ہے اس کے یہاں، اور پھر تم اس میں شک کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مدت ہر چیز کے مقرر کی ہوئی ہے۔ ہوا اور وہ اللہ فی السماواتی آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے سرکم پوشیدہ تمہارا اور ظاہر تمہارا، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، اور نہیں آتی ان کے پاس وہ نشانیوں میں سے ان کے رب کی طرف سے، مگر وہ ہیں اس سے اعراض کرنے والے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا انہوں نے سب میں اعراض کیا۔ بس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو جب آیا ان کے پاس، پھر ان قریب آئیں گے ان کے پاس خبریں ان کی جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ انہوں نے جھٹلایا حقیقتوں کو، جھٹلایا نیک صحیح باتوں کو، جھٹلایا ٹروتھ کو، جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب ان کے پاس ریالٹی آ جائے گی تو پھر وہ خود ہی دیکھ لیں گے اس کو۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہی ہلاکی ہم نے، کیا ہلاکی کون ہے؟ بستیاں ان سے پہلے، کتنی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے قومیں مکن نہ ہوں، قدرت دی تھی ہم نے انہیں فی الارض زمین میں، وہ جو لم نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں۔ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں وہ ہم سے بہت اچھی تھیں، ہر طرح سے ہم سے اسٹرانگ تھی، ہمارے سے جسامت میں بھی اسٹرانگ تھی، ہمارے انٹلیکچوئل طور پہ بھی ہم سے اسٹرانگ تھی، اور علم کے طور پہ بھی اسٹرانگ تھی، ہر چیز میں وہ اسٹرانگ تھی۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو انہوں نے برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ قدرت دی تھی ہم نے انہیں زمین میں، وہ جو نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں، بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر بہت برسنے والا، اور بنائی ہم نے نہریں جو بہتی تھی ان کے نیچے سے، پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں باوجود کے گناہوں، سب کچھ دیا تھا، فرٹائل لینڈ تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا کیا؟
ہلاک کر دیا، ختم کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وہ انشأنا، اور اٹھائیں ہم نے بعد ان کے قومیں دوسری. اور اگر نازل کرتے ہم آپ پر ایک کتاب کاغذ میں، پھر وہ چھو لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے، البتہ کہتے وہ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا. اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا ہم پر کوئی فرشتہ، اور اگر اتارتے ہم پر کوئی فرشتے البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، پھر گناہ مہلت دیے جاتے. ہم سب کے سامنے جب ایک فرشتہ آ جائے گا، غیب کا پردہ کھل جائے گا، اس کے بعد ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی. یہ لوگ بھی یہی سوال کرتے تھے، مستقل بار بار یہی سوال کرتے تھے، ایسا پیغمبر کیوں، یہ چیز کیوں، وہ چیز کیوں. تو ساری حجتوں کی وہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں. اور اگر بناتے ہم اسے ایک فرشتہ، البتہ بناتے ہم اسے آدمی ہی، اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم ان پر جو وہ شبہ کرتے ہیں. وہ ڈفرینٹ چیزوں کو کہتے تھے، کیوں ایک فرشتہ نہیں آیا، کیوں ایک نارمل انسان ہمارے سامنے آ گیا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ پیغمبر ہے، یہ کیسے مان لیں رسول. اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے. اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان کو جنہوں نے تمسخر کیا ان میں سے، اس سے جو وہ تھے جس کا وہ مذاق اڑاتے، اسی کے اندر ان کو گھیر لیا گیا. کل کہہ دیجیے سیرو فی الارض، چلو پھر زمین میں، پھر تم دیکھو، پھر انظر دیکھو کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں. کہہ دیجیے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے لکھ دی اپنے نفس پر رحمت. البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں ایک دن، قیامت کے دن، نہیں کوئی شک اس میں. اور جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو، بس وہ نہیں مان لائیں گے. اور اسی کے لیے ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور جو دن میں ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. کل کہہ دیجیے کیا سوا اللہ کے میں بنا لوں کوئی دوست، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا. آگے اور وہ کھلاتا ہے اور وہ نہیں کھلایا جاتا. کل کہہ دیجیے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلے جو اسلام لایا، اور نہ آپ ہرگز ہوں مشرکین میں سے. کہہ دیجیے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی عذاب سے بڑے دن کی. جو کوئی پھیر دیا گیا اس عذاب سے اس دن، تو تحقیق اس نے رحم کیا اس پر، اور یہی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی ہم جو ہے وہ صراط پہ گزر جائیں. ہماری کامیابی کے ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں جنت میں داخل ہو جائیں. کوئی بھی شخص جگہ پہ داخل نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت ہی داخل ہوں گا. اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی نقصان، تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے مگر وہی. اور اگر وہ پہنچائے آپ کو کوئی بھلائی، تو وہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. اس چیز کو ایکسپلین کرنے میں یہ ہے، ہماری بہت ساری ایک عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، فلانا، اس طرح کی ہم چیزیں باندھتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے کلیئر ہے، جو کچھ ہماری زندگی میں ہمارے لیے گڈ ہوا یا بیڈ، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے اوپر اپنے بندوں کے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا اور خوب باخبر ہے. کہہ دیجئے کون سی چیز ہے سب سے بڑی گواہی میں؟ کل کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے، اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں ساتھ اس کے، اور جسے یہ پہنچے کیا بے شک تم، البتہ تم ہی گواہی دینے والے ہو. انا بے شک ما اللہ، ساتھ اللہ کے الہ ہے دوسرے. کہہ دیجئے نہیں میں گواہی دیتا، کہہ دیجئے بے شک وہ الہ ہے واحد، اور بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شک کرتے ہو. وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، وہ پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، تو وہ ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ یا وہ جھٹلائے اس آیت کو. وہ بے شک نہیں وہ فلاح پانے والے جو ظالم ہیں. وہ جس دن ہم اکٹھا کر دیں گے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا، اینا شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، تم سب مل کے کام کرتے تھے نا، آپ کہاں ہیں، ڈھونڈ کے لاؤ. الذین کنتم تزعمون، وہ جو تھے تم دعویٰ کرتے، تم بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ کر لیں گے وہ کریں گے، اب کہاں ہیں، ان کو لے کر آؤ. پھر نہیں ہوگا عذر ان کا مگر یہ کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو رب ہے ہمارا، نہ تھے ہم شرک کرنے والے. دیکھیے کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر، اور گم ہو گئے ان سے تھے جو وہ کرتے تھے. ان میں سے کوئی جو کان لگاتا ہے آپ کی طرف، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ وہ نہ سمجھ سکیں گے، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی نہ وہ ایمان لائیں گے اس پر. یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا نہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی، اور وہ روکتے ہیں ان سے، اور وہ دور رہتے ہیں اس سے، اور نہیں وہ ہلاک کرتے اس سے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ اس کا شعور رکھتے.
اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر اور کہیں گے اے کاش ہم لوٹائے جائیں اور نہ ہم جھٹلائیں آیات کو اپنے رب کی اور ہم ہو جائیں مومن، بلکہ بدا ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے، ولو ردو اور اگر وہ لوٹائے جائیں گے، دعادو البتہ وہ پھر کریں گے، لما اسی کو جو وہ روکے گئے تھے اس سے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وہی بات اگر ان کو مہلت دی جائے گی وہ پھر سے وہی کام کریں گے۔ تو اور انہوں نے کہا نہیں یہ الا مگر ہماری زندگی دنیا کی زندگی اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے وہ فرمائیں گے کیا نہیں یہ حق، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے رب ہمارے رب کی، وہ فرمائے گا بس چکھو عذاب باوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ملاقات کو اللہ کی، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک وہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو امی کو تاہی ہم نے کی اس کے بارے میں، اور وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے پشتوں پر، خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر ایک کھیل اور تماشا، ولدار الاخرہ اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے، للذین یتقون لیے اس کے جو تقویٰ کرے، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے۔ دنیا کی زندگی ہم نے کھیل تماشے میں لگا دی، کھیلنے کودنے میں لگا دی، شاپنگ پہ لگا دی، بچوں کے ساتھ گزار دی، کریں ہم سب اجازت ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پہ رکھ کے کریں۔ تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک وہ البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو جو کہتے ہیں، بس بے شک وہ نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، اور لیکن وہ ظلم کرتے ہیں آیات کا، اللہ کی آیات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ ایک پیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے۔ اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، پس انہوں نے صبر کیا اس پر جب وہ جھٹلائے گئے اور وہ ستائے گئے، یہاں تک کہ آگے ان کے پاس مدد ہماری نہیں کو بدلنے والے کلمات کو اللہ کی، اور البتہ تحقیق آئیں گی آپ کے پاس خبریں رسولوں کی۔ اور اگر ہے بھاری آپ پر اعراض کرنا ان کا، پھر اگر استطاعت رکھتے ہیں آپ کہ آپ تلاش کریں ایک سرنگ زمین میں یا ایک سیڑھی آسمان میں، تو آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ ضرور جمع کر دیتا انہیں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے اس کا معاوضے کا، تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی مطلب ڈپریس ہوتے تھے، ان کو ڈپریس کا ورڈ تو نہیں بلکہ ان کو مطلب تکلیف ہوتی تھی اس بات پہ کہ یہ لوگ کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کچھ بھی کر لیں یہ نہیں مانیں گے، اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر، بس نہ ہرگز آپ ہوں نادانوں میں سے۔ بے شک انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہی جو سنتے ہیں، اور مردے بے شک قبول کرتے ہیں وہی جو سنتے ہیں، اور مردے اٹھائے گا انہیں اللہ، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہ نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی ان کی رب کی طرف سے، کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس پر جو وہ حاصل کرے کوئی نشانی، اور لیکن اکثر ان کے وہ علم نہیں رکھتے۔ اور نہیں کوئی جاندار زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے ساتھ اپنے پروں کے، مگر گروہ ہیں تمہاری ذرا نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی، پھر طرف اپنے رب کے وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے جھٹلایا آیات کو ہماری، بہرے اور گونگے اندھیروں میں ہیں، جس کو چاہتا ہے اللہ بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، کیا غیر اللہ کو تم پکارو گے اگر ہو تم سچے؟ بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، پھر وہ کھول دے گا اسے جو تم پکارو گے طرف اسی کے اگر وہ چاہے گا، اور تم بھول جاؤ گے جو جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف امتوں کے آپ سے قبل، بس پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ تنگی کے اور تکلیف کے شدید کے کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر کیوں نہ جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا انہوں نے عاجزی کی، اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، اور مزین کر دیا ان کے دلوں کو شیطان نے، ما کھانو تھے وہ جو عمل کرتے۔ فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے جو نصیحت کیے گئے تھے اس کی، کھول دیے ہم نے ان پر ابواب دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس پر جو وہ دیے گئے تھے، پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک، تو اس وقت وہ مایوس ہونے والے تھے۔ بس کاٹ دی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہان کا۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر لے جائے اللہ کان تمہارا اور آنکھیں تمہاری اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، کون ہے اللہ کے سوا؟
اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے گا، یا کون ہے تمہارے پاس اللہ کی سوا جو لائے تمہارے پاس کوئی نشانی. دیکھو کس طرح ہم پھر پھر کے لاتے ہیں نشانیاں، پھر وہ اعراض کرتے ہیں. کل کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا اچانک یا اعلانیہ، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں. بار بار پونڈر کرنے کو بول رہے ہیں، بار بار تدبر کرنے کو بول رہے ہیں، تم یہ دیکھو تم وہ دیکھو، تم پھر بھی درگزر نہیں کرتے، تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے. وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا. بس جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، وہ غمگین ہوں گے. اور جنہوں نے جھٹلایا آیات کو ہماری، چھوئے گا انہیں عذاب وجہ اس کے جو تھے وہ فرمانی کرتے. کل کہہ دیجئے نہیں میں کہتا تم سے میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا تم سے بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جو نیکی کی طرف ہے، جو اپنا ٹائم پازیٹیو چیزوں میں گزار رہا ہے، جو اپنا ٹائم قرآن کے ساتھ گزار رہا ہے، وہ ایک بندہ جو اپنا ٹائم سوتے میں گزار رہا ہے یا اپنا ٹائم کسی اور چیز میں گزار رہا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اسی طرح اندھا اور دیکھنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتا. اور ڈریے اور ڈرائیے ساتھ اس کے ان کے جو خوف کھاتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے پھر رب کی طرف، نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی تاکہ وہ بچ جائیں. اور نہ آپ دور کیجیے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، وہ چاہتے ہیں چہرہ اس کا، نہیں آپ پر ان کے حساب میں کوئی چیز اور نہیں آپ کے حساب میں ان پر کوئی چیز. فتطردہم، پھر اگر آپ دور کریں گے انہیں تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. اور اسی طرح آزمایا ہم نے ان کے بعض کو ساتھ بعض کے تاکہ وہ کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ احسان کیا اللہ نے جن پر ہمارے درمیان. الیس اللہ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِینَ، کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو. وَإِذَا، جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیت، جو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیت پر، بس کہہ دیجئے سلام ہو تم پر. كتب ربکم، لکھ دیا تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کہ بے شک وہ جو عمل کرے تم میں سے برے بوجہ جہالت کے، پھر وہ توبہ کر لے بعد اس کے اصلاح کرے تو بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کذالک، اسی طرح نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا. کہہ دیجئے بے شک میں روکا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے. کل کہہ دیجئے کیا میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی؟ تحقیق میں بھٹک گیا تب، اور نہیں میں ہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے. کل کہہ دیجئے بے شک میں ایک واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور جھٹلا دیا تم نے اس سے نہیں میرے پاس وہ جو تم جلد طلب کر رہے ہو اس کو. اگر نہیں حکم مگر اللہ کا، وہی بیان کرتا ہے حق کو اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں. کہہ دیجئے اگر بے شک میرے پاس ہوتا وہ جو تم جلد طلب کر رہے ہو، اسے البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے معاملے کا درمیان میرے اور درمیان تمہارے. وہ اللہ خوب جانتا ہے. کس کا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سوال کر رہے ہیں. ایسے سوال کر رہے ہیں کہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں کہ کیوں کچھ نہیں ہو رہا، کیوں کچھ نہیں ہو رہا. اور اسی کے پاس ہے چابیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں مگر وہی. وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اسے، اور نہ کوئی دانہ اندھیروں میں زمین کے، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشکی مگر ایک کتاب میں ہے واضح. اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو دن کو. پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پورا دیا جائے وقت مقرر، پھر اسی کی طرح لوٹنا ہے تمہارا. پھر وہ بتائے گا تمہیں جو کہ تم عمل کرتے ہو. ہمارا جو سلیپ ہے وہ ایسی ہے کہ ہم ایک سورا موت، چھوٹی موت پہ جا رہے ہیں. روز ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کب سو جاتے ہیں، ہمیں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کب اٹھ جاتے ہیں. روز ہماری پریکٹس ہے. اور وہ غالب ہے اوپر اپنے بندوں کے، وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کو فوت کرتے ہیں اسے ہمارے بھیجے ہوئے، اور وہ نہیں وہ کمی کوتاہی کرتے. پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو مولا ہے ان کا حقیقی خبردار اس کے لیے ہے فیصلہ، اور وہ زیادہ جلد ہے حساب لینے والوں میں سے. کہہ دیجئے کون نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں سے، خشکی اور سمندر کے؟ تم پکارتے ہوئے سے گڑا کر اور چپکے چپکے، البتہ اس نے نجات دی ہمیں اس سے، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں. جب بھی ہم پرابلم میں ہوتے ہیں، چاہے جتنے بھی لوگ شرک کریں کچھ بھی کریں، وہ پرابلم میں بلاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو اس کو واپس یاد دلایا جاتا ہے.
قل اللہ ینجیکم، کہہ دیجئے اللہ وہ نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور وہ ہر مصیبت سے پھر تم شریک بناتے ہو۔ کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب اوپر سے یا نیچے سے تمہارے پاؤں کے، یا وہ لڑا دے تمہیں گروہوں میں اور وہ چکھا دے تمہیں تمہارے باز کو قوت میں سے باز کے۔ دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات تاکہ وہ سمجھ سکے۔ اور جھٹلایا اس سے جھٹلایا اسے آپ کی قوم نے، حالانکہ حق ہے۔ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں تم پر کوئی ذمہ دار۔ بتا دیا، سمجھا دیا، اس کے بعد اگر انسان مکرر کرتا ہی جا رہا ہے اس کے بعد کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ بار بار اس کو چینج کر سکے گی۔ آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے کہنا، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، اس کے بعد اس کے اوپر ہے واسطے اچھا تم پر وکیل، واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقررہ ہے اور عنقریب تم جان لو۔ آپ ایسے مانگ نہیں سکتے کہ بھائی چلو مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، نہیں، ہر چیز ایک مقررہ متعین وقت پر ہے اور وہ تبھی ہوگا۔ اور جب دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں تو اعراض کیجئے ان سے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں تو اعراض کیجئے ان سے، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی بات میں سوائے اس کے، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان تو نہ آپ بیٹھیں بعد یاد آنے کے ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ آپ اگر نیک ہیں، اگر آپ کی گیدرنگ اس طرح کی ہے جو آپ کو ڈیٹریکٹ کر رہی ہے تو آپ اس گیدرنگ سے ہٹ جائیں۔ وما، اور نہیں اس کے ذمے جو تقویٰ کرتے ہیں ان کے حساب میں کوئی چیز، اور لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ کریں۔ اور چھوڑ دیجئے ان کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں زندگی نے دنیا کی اور نصیحت کیجئے ساتھ اس کے کہ نہ ہلاک کیا جائے گا کوئی جان باوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، اور نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ سفارشی، اور اگر وہ بدلہ دے گا ہر طرح کا بدلہ تو نہ لیا جائے گا اس سے۔ یہی لوگ ہیں جو لوگ ہلاک کر دیے گئے باوجہ اس کے جنہوں نے کمایا، اس کے لیے ہے پینا کھولتے ہوئے پانی کا اور عذاب دردناک باوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے۔ کل کہہ دیجئے ندعو، کیا ہم پکاریں سوائے اللہ کے اس کو جو نہیں وہ نفع دے سکتا اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہمیں، اور پھر ہم پھیر دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں پر بعد اس کے جب ہدایت دی ہمیں اللہ نے، اس شخص کی طرح بہکا دیا گیا اسے شیطانوں نے زمین میں حیران کر کے۔ اس کے کچھ ساتھی ہیں وہ پکارتے ہیں اسے طرف ہدایت کے کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی ہے اور وہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمْرِنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حکم دیے گئے ہم تاکہ ہم فرمانبردار ہو جائیں اللہ کے، اور یہ کہ قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، یہ کہ قائم کرو نماز اور ڈرو اس سے، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیا جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات ہی سچی بات ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں جاننے والا ہے غیب کا حاضر کا، اور وہ بہت حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ سور آخری ٹائم پہ جب لوگ ہو جائے گا، چیزیں ختم ہو جائیں گی قیامت سے پہلے، یہ اس بات کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور کہا ابراہیم نے باپ آزر کو کیا تو بناتا ہے بتوں کو، الہ بے شک میں دیکھتا ہوں تو جو تیری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں اور زمین کی تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ اور پھر جب چھا گئی اس پر رات اس نے دیکھا ستارہ، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا تو اس نے کہا میں نہیں پسند کرتا چھپنے والوں کو۔ پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب چھپ گیا اس نے کہا البتہ اگر نہیں نہ ہدایت دی مجھے اللہ نے، میرے رب نے، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا اس نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے زیادہ روشن ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا اس نے کہا اے میری قوم بے شک بری الذمہ ہوں اس کے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، بے شک میں نے رخ کیا میں نے اپنا چہرہ اس کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں میں مشرکین میں سے۔ اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، اس نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی مجھے، اور نہیں میں ڈرتا اس کو جس سے تم شریک ٹھہراتے ہو، بلکہ میں اللہ مگر یہ کہ اگر چاہے رب میرا کوئی چیز احاطہ کر رکھا ہے میرے رب نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے، کیا بھلا نہیں تم نصیحت کرتے، اور کیوں کر میں ڈروں اس سے جس کو شریک بنایا تم نے، جب کہ نہیں تم ڈرتے کہ بے شک تم شریک بناتے ہو، کہ تم شریک بنا رہے ہو اللہ کا اسے جو نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی دلیل۔ تو کون سا دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہے بالامنی
امن کا اگر تم جانتے ہو۔ الذین وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ساتھ ظلم کے، تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ انشاءاللہ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔